بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قابل قدر علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اب ہمارے سامنے بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے
ان ایام سے متعلق فرمایا اغبى الناس من ظل فی آخر سفرہ وقد قارب المنزل، کہ وہ آدمی بیوقوف آدمی ہے، احمق ہے وہ آدمی جو منزل کے بالکل قریب پہنچ کر کے راستہ بھٹک جائے یا راستے سے ہٹ جائے۔ جو آدمی منزل کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس کے بعد وہ راستہ چھوڑ دے، بھٹک جائے، وہ سب سے بیوقوف آدمی ہے۔ یہ مسلمانوں کے یہاں یہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ رمضان کے ابتدا میں، شروعات میں جو جوش و خروش ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، الحمدللہ پوری مسجد بھری رہتی ہے، ہر قسم کی عبادتوں میں لوگ منہمک رہتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر طرح کی عبادتیں پورے شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو جو موقع ہوتا ہے کمر کسنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آخری عشرہ جب آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نہ صرف یہ کہ کمر کستے تھے بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی پھر غافل ہونے لگتا ہے، اور اخیر کے 2-3 دن تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی رمضان کی فضیلت ہی بھول گیا، رمضان کا رتبہ ہی بھول گیا۔ اور خواتین کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ اخیر کے 1-2 دن وہ ان کا پورا وقت تقریباً مارکیٹ میں گزرتا ہے، ابھی چپل لینی باقی ہے، ابھی کپڑا لینا باقی ہے، ابھی چوڑیاں لینی باقی ہے، ابھی مہندی لانا باقی ہے، ابھی رنگ لینا باقی ہے، دنیا بھر کی چیزیں، شاپنگ کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب وہی آخری عشرے میں ان کو وقت ملتا ہے کہ وہ انجام دیا جائے۔ اور ہماری اور آپ کی غفلت یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس پہ تلقین کریں کہ جو چیزیں بعد میں بھی خریدی جا سکتی ہیں یا جن کے بغیر بھی ہماری عید ہو سکتی ہے، کیا ضرورت ہے کہ سب سے قیمتی ایام، سب سے قیمتی لمحات یہ ہم بازار میں گزاریں۔ عجیب المیہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے بجائے لیلۃ القدر ہی میں شاپنگ کی پلاننگ کرتی ہیں، جا کر کے پوری مارکیٹ میں ایک ایک چیزیں تلاش، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر بخشش نہیں ہوگی، ایسا لگتا ہے وہ چیز اگر نہیں ملی تو جنت نہیں ملے گی، وہ چیزیں اگر ان کے عید کے پہناوے میں شامل نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھیں کہ کہتے ہیں منزل کے قریب پہنچ کے جو آدمی بھٹک جائے وہ بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ یہ آخری ایام چل رہے ہیں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اب ہمیں اگلا رمضان نہ ملے۔ یہ بات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں کہ ہم یہ جو عید منا رہے ہیں ہم میں سے کئی ایک کی یہ آخری عید ہے، اس کی زندگی کی آخری عید۔ اب اس کو رمضان نہیں ملے گا، اب اس کو تراویح کا یہ ماحول نہیں ملے گا، اسے رمضان میں قرآن کا ماحول نہیں ملے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ اسی رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان کے آنے کے درمیان ہم میں سے کئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ تو آدمی کے اندر جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے آدمی کو یہ رمضان کے ایام گزارنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی بخشش کروا لے۔ بخشش کروا لینا فرض ہے، اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لینا یہ فرض ہے۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو دین بھائی کب بخشش کروائے گا؟ ہم اگر رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے، رمضان میں اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت نہیں کر سکتے، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، لمحات میں ہم اللہ کے یہاں رو کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائیں گے تو پھر کب معاف کروائیں گے؟ اگر رمضان میں ہم پختہ ارادہ نہ کریں کہ آئندہ کی زندگی ہم تقویٰ میں گزاریں گے تو کب گزاریں گے؟ یہ مہینہ جس میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے، شیطان کو قید کروا دیتا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمارا نفس تربیت پائے، اس مہینے میں آ کر کے اگر ہم غفلت کے شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر کون سا وقت ہے جہاں آ کر کے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو رمضان کے کچھ ایام بچے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توبہ کر لینا واجب ہے، یہ فرض ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ سے اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ آئندہ کی زندگی ہم تقویٰ پہ گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیو، اس جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس میں ایک بے بنیاد بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس جمعہ کو دیگر جمعہ کے مقابلے میں فضیلت والا سمجھتے ہیں، اسے الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ الوداعی جمعہ اس معنی میں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو آخری جمعہ ہے، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔ جیسے رمضان کا پہلا جمعہ تھا
ویسے ہی درمیانی جمعہ، ویسے ہی آخری جمعہ ہے. اس جمعہ سے متعلق کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، اور اگر الوداعی جمعہ کے نام پر کوئی عبادت انجام دی جاتی ہے تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہو جائے گا. اس مناسبت سے اگر کہ الوداعی جمعہ ہے، فرض نماز کے بعد آدمی کوئی خاص نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ کی ادائیگی کے بعد خاص وظائف اور ذکر و اذکار کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے. یہ رمضان کے مہینے میں بدعت انجام دینا ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دینی بھائیو، یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس آخری عشرے میں کئی باتیں ہوتی جس کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ایک بڑی پیاری عبادت اور بڑی ضروری عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ صدقۃ الفطر ادا کیا، بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے. یہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ آدمی پہ فرض ہوتی ہے اور وہ ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک فرض ہے، یعنی اس کے ادا نہ کرنے پر آدمی گنہگار ہو جائے گا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کو یہ واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. اس موضوع پر ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کو فرض قرار دیا. یہ روزے دار کے لیے پاکیزگی کا کام کرتا ہے، یعنی اس سے روزے کی حالت میں جو خطائیں ہو گئی، لغزشیں ہو گئی یا کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس صدقۃ الفطر کی برکت سے وہ آدمی پاک ہو جائے گا، اور جو اس سے لغو اور رفض یعنی جو فضول بیہودہ باتیں ہو گئی ہیں اس کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. اور فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، یہ جب ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں تو یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، جو عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرے گا تو اس کا وہ صدقۃ الفطر مان لیا جائے گا، اور جو اس کے بعد ادا کرے گا اس کا وہ صدقۃ الفطر کے نام پہ اس کو نہیں قبول کیا جائے گا. ہاں، وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن جو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے اس کھاتے میں وہ نہیں جائے گا. دینی بھائی، اس موضوع پر کئی ایک سوالات ہیں، ان کا جواب آپ لوگ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ یہ موضوع مکمل طور پہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے، یعنی اس کو ادا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس میں جو علماء نے بات بتائی وہ یہی کہ یہ فرض اور واجب ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے. ایسے ہی کیا زکاۃ الفطر کہتے کسے ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو عید کی نماز سے پہلے خاص اجناس میں ایک متعین مقدار میں کچھ غلہ نکالنا، اسی کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. انشاءاللہ بات ابھی تفصیل سے آگے آئے گی. ایسے ہی صدقۃ الفطر کتنا نکالا جائے، تو اس حوالے سے کم از کم 2.5 کلو نکالنا یہ ضروری ہے، اور اس کے آگے بھی بعض علماء نے ذکر کیا کہ 2.25 کلو تک نکالا جا سکتا ہے. صدقۃ الفطر 2.5 کلو سے 3.25 کلو تک نکالا. اب یہاں 2 باتیں سامنے رکھیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسکین کا طعمہ کہا ہے، یعنی مسکین کے کھانے کا انتظام کہا کہ کھانے کا انتظام ہو جائے گا. اور مسکین سے متعلق ہمارا جذبہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے. اس کے تعلق سے ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اسے دے اس کا فائدہ ہو جائے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ وزن کا فرق کیسے ہے، یعنی بعض لوگ 2.5 کلو کہتے ہیں، کچھ لوگ 2 کلو 600 گرام کہتے ہیں، تو وہ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا صاع من تمر صاع من شعیر. صاع ایک ناپنے کا آلہ ہوتا ہے. صاع کیا ہوتا ہے؟ ناپنے کا، تولنے کا نہیں. صاع پہلے کے لوگ جانتے ہوں گے، سیئی جس کو بولتے ہیں، وہ اس میں ناپا جاتا تھا. کوئی چیز بھری جاتی تھی تو جب فل ہو جاتا تھا اس کو ناپنا کہتے ہیں. اور یہ وزن بتایا جا رہا ہے. تو کبھی کبھی جو چیز ناپی جاتی ہے وزن کی جائے تو الگ الگ اجناس میں فرق آ سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک صاع لیں اور اس کے اندر چاول رکھیں، تو چاول بھی تو کئی قسم کا ہوتا ہے نا، کئی قسم کا ہوتا ہے. اس کے اندر اس کی جو جسامت ہے، اس کی جو ثقالت ہے، وہ الگ الگ ہوتی ہے. تو اب ایک صاع آپ نے لیا اور اس کے اندر چاول رکھا،
اس کو جب آپ وزن کریں گے تو وہی ایک سا چاول ایک الگ کوالٹی کا ہے تو اس کا الگ وزن آئے گا، کسی دوسری کوالٹی کا ہے تو اس کا الگ وزن آ سکتا ہے، یعنی 50-100 گرام کا فرق اس میں آ جائے گا۔ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ وہ جب بھی آپ ناپنے والی کسی چیز کو تولیں گے تو اس میں ہلکا پھلکا فرق آپ خود بخود اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بتائے گی کہ جو فرق ہے وہ اس وجہ سے ہے وزن کے اندر، باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آدمی 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے درمیان یا 3 کلو بھی نکال دے اس جذبے کے ساتھ کہ مسکین کو زیادہ مل جائے گا تو یہی صحیح طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا ہوگا اور محفوظ رہے گا، اس سے کوئی خطا بھی نہیں ہوگی۔ ایسی دینی بھائیو ایک چیز یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر میں کیا نکالیں؟ تو ہمارے یہاں جو ہمارا طعمہ ہے، ہمارا جو کھانا ہے، وہ ہم چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، تو انہی میں سے یہ صدقۃ الفطر ادا کی جائے گی۔ چاہے کوئی آدمی صرف اور صرف چاول نکالے، چاہے آدمی صرف اور صرف گیہوں نکالے، یا چاہے تو کچھ گیہوں اور کچھ چاول نکالے، مکس کر کے نکال دے، اس میں اپنے ہاتھ سے وہاں تک پہنچا دے۔ اس کے اگر ٹیسٹ میں کوئی مسکین آدمی ہے، کس کوالٹی کا نکالے؟ جس کوالٹی کا آدمی کھاتا ہے سال بھر اسی کوالٹی کا نکالے۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھر پہ راشن تو چاول آتا ہو 100 روپے کلو والا رہتا ہے، اور جب آدمی کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے تو 50 والا ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کوالٹی کا آپ سال بھر کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنے پورے پریوار کو کھلاتے ہیں، اسی کوالٹی میں سے نکالیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ الفطر کس کس کی جانب سے نکالیں گے؟ تو دینی بھائی جس کے بھی نان و نفقہ کی ذمہ داری ہم پر ہے ان سب کی جانب سے ہمیں نکالنا ہے۔ جس کے بھی نان و نفقہ کے ہم ذمہ دار ہیں ان کی جانب سے ہمیں یہ صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ملازم ہے، ہمارے یہاں کوئی ملازم ہے، کوئی خادم ہے، اور اس کے بھی کھانے پینے کا ہم نے ذمہ لے رکھا ہے کہ تمہارا کھانا پینا بھی ہمارے پاس ہے، تو اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہم پر واجب ہے، ہم اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ ایسے ہی وقتی طور پر کوئی مہمان آ گیا ہے، رمضان کے مہینے میں گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں، ہاں کوئی رشتہ دار آ گئے، مہمان بن گیا، آپ ہی کے کھاتا پیتا ہے، تو اس کی جانب سے بھی آپ، یہ الگ بات ہے کہ وہ کہے میں اپنا نکال دیتا ہوں، ادا ہونا چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ کبھی کبھی اس غفلت میں کہ انہوں نے نکالا نکلتا ہی نہیں ہے۔ جسے بیٹی اپنے سسرال میں رہتی ہے اور رمضان کے موقع پر اپنے مائکے آئی ہے، اب سسرال والے سمجھ رہے کہ وہاں والے نکالے، یہاں والے سمجھے کہ وہاں والے نکالے، اس لیے بات بتائی جا رہی ہے۔ کوئی مہمان ہے آپ کے یہاں آیا تو سوچ رہا کہ ہمیں تو صبح شام ہر وقت کا کھانا ملتا ہی ہے، تو اب یہی نکالیں گے، اور آپ یہ سمجھے کہ یہ کم سے کم صدقۃ الفطر اپنا خود سے نکال لیں۔ تو اس لیے بات بتایا جا رہی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے، جس کے بھی نان و نفقہ کا وہ ذمہ دار ہے کہ بر وقت اس کے ہاں لوگ کھا رہے ہیں، ان سب کی جانب سے وہ نکالے تاکہ کہیں چھوٹ نہ پائے، سارے لوگوں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے۔ ایسی دینی بھائیوں ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کسی غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ اس میں جو علماء کا جواب ہے وہ یہی کہ نہیں، صدقۃ الفطر خاص ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے ماحول بپا کیا جاتا ہے، عید کا ایک ماحول پورا بنایا جاتا ہے، اور یہ اس کی رقم، اس کا جو صدقۃ الفطر کا جو غلہ ہے وہ مسلمانوں کو ہی دیا جائے۔ ایسے ہی زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے جائز وقت یہ ہے کہ آدمی 3 دن پہلے بھی نکال سکتا ہے، یہ جائز وقت ہے، 3 دن پہلے بھی، عید سے 3 دن پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ لیکن افضل اور مستحب سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ افضل وقت یہ ہے، یا یہ کہیے کہ مطلب بہت قریب بہترین وقت یہ ہے کہ آدمی عید والی رات میں، جیسے صبح عید ہے تو آج عید والی رات میں، یا بہت اچھا ہوگا کہ اگر وہ عید سے پہلے نماز کے لیے جا رہا ہے اس سے پہلے نکالے۔ لیکن اگر اس بات کا خدشہ کہ صبح میں کس کو ڈھونڈوں گا، صبح کون مسکین ملے گا، اور چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو آدمی رات ہی میں نکال دے یا کسی ایسی جگہ پہ وہ پہنچا دے جہاں سے وہ تقسیم ہو جائے اور مساکین تک پہنچ جائے۔ ایسی دینی بھائیو زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو حدیث میں ہی ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ اس سے جو ہم سے اور آپ سے جو کوتاہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا بتایا وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہو جاتا ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ کیا نو مولود بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا؟ یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا، عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اس کی پہلے چاند رات میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ ایسے ایک سوال ہے، کسی نے عید کے بعد فطرہ ادا کیا تو کہ اس کا کیا حکم ہے؟ عید کے بعد
عید سے پہلے نہیں ادا کر پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں بتا دیا ہے کہ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جس نے اسے ادا کیا نماز سے پہلے فہی زکوۃ مقبولہ، تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی صدقۃ الفطر کے حکم میں وہ چیز آ جائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو اس کو بعد میں نماز پڑھنے کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن وہ صدقۃ الفطر نہیں مانا جائے گا، وہ عام صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسی دینی بھائیوں، ایک بڑا اختلافی مسئلہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے مسلسل کہ صدقۃ الفطر میں نقد رقم دینا اس کا کیا حکم ہے۔ اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور سمجھیں کہ دیکھیے اس مسئلے پر کہ صدقۃ الفطر میں غلہ دیں، چاول دے، گیہوں دے، یا جہاں جس علاقے میں جو بھی غلہ چلتا ہے ہم غلہ ادا کریں، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، غلہ ہی کا حکم ہے، غلہ ادا کر دیں، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ پوری دنیا کے اندر کہیں کسی نے نہیں کہا کہ غلہ اگر دیں گے تو آپ کا ادا ہوگا یا نہیں ادا ہوگا، اس پہ کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ مل گئے تو اس پہ کلام کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے۔ اختلاف اس مسئلے میں، کس مسئلے میں، کہ نقد دیں یا نہ دیں۔ علماء کا جید علماء کا اختلاف ہے، ایسا نہیں، بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک بہت قابل علماء یہ کہتے ہیں کہ ادا کر سکتے ہیں، نہیں نقد دی جا سکتی ہے یا دیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا راستہ ہے، ہم اور آپ کس پر عمل کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے دینی بھائیو، جہاں اختلاف نہیں ہے اسی میں آدمی زیادہ محفوظ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں غلہ ادا کروں گا تو کہیں کسی کا کوئی ایک تبصرہ نہیں اس پر، میں غلہ پہنچا رہا ہوں تو اس پہ کہیں کوئی کلام نہیں ہے، اس میں بالکل 100% سیف ہے کہ میں غلہ پہنچا دوں، راشن پانی یعنی جو بھی نکالنا ہے کسی مسکین کے پہنچا دوں، میرا زکوٰۃ الفطر ادا ہو گیا۔ پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو نقد نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی کسی آدمی کے ساتھ ایسی سچویشن بن گئی کہ مجبور ہو گیا، اسے پتا ہے کہ میں اب نہ غلہ خرید سکتا ہوں نہ کسی کو پہنچا سکتا ہوں، تو کم سے کم نماز سے پہلے جھٹ سے نکال کے کہیں دے دوں تاکہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ رہ جائے کہ میں نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا۔ تو الگ مسئلہ ہے کہ آدمی کہیں پھنس گیا تو اس نے نکال کر کے دے دیا، لیکن چاہت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ آدمی پہلے سے ہی یہ ارادہ کر کے رکھے کہ میں تو غلہ نہیں نکالوں گا اور میں نقد ہی نکالوں گا، تو خود ہی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب چونکہ علماء جید علماء کا اختلاف، اس لیے اس میں یہ کہہ دینا کہ نہیں جائز ہی نہیں ہے، یہ بھی بڑی جرت والی بات ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، ایسا کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا ذمہ دار وہ آدمی خود ہی ہوگا کہ وہ ایک ایسے مسئلے میں پڑھ رہا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے، جبکہ اس کے سامنے یہ راستہ محفوظ ہے، یہ راستہ موجود ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر غلہ ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت رہا ہے، اسی پر سلف کا عمل رہا ہے، اسی پر زیادہ علماء کے اقوال موجود ہیں کہ آدمی غلہ دے دے اس میں وہ سیف ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دینی بھائی، ایسے ہی ایک آخری بات اس حوالے سے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ایک اہم حصہ ہے رمضان کا یا ہماری عید کا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عید کے آداب بھی جاننے چاہیے۔ عید کے آداب یہی ہے، جیسے ہم جمعہ میں آتے ہیں کہ آدمی جمعہ میں نہا دھو کر کے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے آتا ہے، ایسی ہماری عیدیں بھی ہوتی ہیں۔ عید سے پہلے جو تکبیرات کہنی ہے ان تکبیرات کا آدمی اہتمام کرے، ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے جانے کی وہ کوشش کرے، اور ایسے ہی آدمی پیدل آئے۔ یہ سب اس کی مستحبات ہیں جو انشاءاللہ وقت آنے پر اس کی مزید وضاحت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ جو باتیں بتائی گی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے رمضان میں کی گئی عبادتیں قبول فرمائے، ہمارا صدقہ سیام قبول فرمائے، ہماری تراویح کی نمازیں قبول فرمائے، اور خاص طور پہ دینی بھائی اس مہینے میں جو بات شروع میں نے کہی کہ سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ ہم نے اپنی بخشش کروائی یا نہیں کروائی۔ یہی اصل ٹارگیٹ ہے، ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں کامیاب ہوئے۔ یہ جو بقیہ ایام بچے ہوئے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہم سب کی نجات ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دے کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہے۔
چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے اس سے رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه